بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری طرف سے آپ سب سامعین کو، طالب علم اور طالبات کو السلام علیکم۔ آج چیپٹر نمبر 2 میں زوجین کی حقوق کا جو تفصیلی سوال آتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے عبادات میں سے ہم نے نماز اور روزہ پڑھ لیا، اور عقائد کے جو تفصیلی سوال آئیں گے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حقوق میں سے ایک سوال آتا ہے، تو زوجین کے حقوق ایک سوال آتا ہے کہ بھئی تفصیلی سوال، اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یہ سورۃ الروم اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں، اللہ کی یعنی قرآن کی آیت ہے، قرآن اور حدیث میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس سے متعلق۔ زوجین کسے کہتے ہیں؟ میاں اور بیوی، دو اجنبی مرد عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان شرعی نکاح عمل میں آئے۔ نکاح ہو گیا، نکاح شرعی کے بعد دو اجنبی مرد عورت رفیق حیات بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رنج و خوشی، تکلیف و راحت، صحت، بیماری، غرضے کے زندگی کے ہر گوشے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عقد نکاح کو قرآن کریم میں میثاق غلیظ کا نام دیا گیا ہے، یعنی نہایت مضبوط رشتہ۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے کو لباس سے تعبیر کیا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس کی مانند ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ سورۃ بقرہ۔ نکاح کے دو مقاصد ہیں جو کہ سورۃ الروم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قلبی اور جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی محبت، الفت، رشتہ اور ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے جو دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ زوجین کے حقوق، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زوجین کے حقوق، زوجین کے حقوق کے دو پہلو ہیں۔ معاشرہ اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں، جن کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں۔ نمبر 1 بیوی کے حقوق یعنی شوہر کی ذمہ داریاں، اور نمبر 2 شوہر کے حقوق یعنی بیوی کی ذمہ داریاں۔ اس کے بعد بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق میں ہم پڑھیں گے تمہید۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے احادیث مبارکہ میں اور قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول نے میاں بیوی کے تعلقات کا ایک ایسا جامع دستور پیش کیا جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا، اور اگر ان جامع ہدایات کی روشنی میں ازدواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کرواہٹ پیدا نہ ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی بیشتر آیات کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی کو محض نوکرانی اور خادمہ سمجھنا بالکل درست نہیں، بلکہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری شریعت میں نہایت ضروری ہے، یعنی کہ ان کی پاسداری، ان کو پورا کرنا شریعت میں نہایت ضروری ہے۔ ان حقوق میں جہاں نان نفقہ اور رہائش کا انتظام شامل ہے، وہیں اس کی دلداری اور راحت رسانی کا
خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے اچھا یعنی کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں یعنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو۔ بیوی کے حقوق قرآن کی روشنی میں سورۃ النساء میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا جا رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ایک اور قرآن آیت ہے سورۃ النساء میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ اور سورۃ طلاق میں اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، ترجمہ ان عورتوں ان بیویوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو۔ یہ تقریباً 4 آیات کے ترجمے بیوی کے حق میں جو قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کے حقوق احادیث کی روشنی میں اللہ رب فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذ انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرآن حدیث ہے استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو عورتوں یعنی بیویوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت قبول کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِنَّ خُلُقًا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ جامع ترمذی وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری کی ساری ایک اثاثہ ہے، متاع ہے، سامان ہے، اور اس کا بہترین اثاثہ نیک سیرت بیوی ہے۔ اب بیوی کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں۔ اس میں سے پہلے ہے مکمل مہر کی ادائیگی، بیوی کا حق ہے کہ اس کو مکمل مہر دیا جائے۔ بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا مکمل مہر ادا کیا جائے۔ مہر کی ادائیگی 2 صورتوں میں ممکن ہے، ایک مہر معجل یعنی نکاح کے وقت پورا ادا کیا جائے، اور دوسرا مہر غیر معجل بھی کہتے ہیں عین کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو مہر معجل، یعنی مہر فوراً نہ دیا جائے بلکہ بعد میں کسی وقت دینے کا وعدہ کر لیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آدھا مہر نکاح کے وقت اور آدھا بعد میں ادا کیا جائے، لیکن اس تفصیل کے تعین طرفین کی مرضی سے نکاح سے پہلے ضروری ہے، یعنی دونوں لڑکے والے اور لڑکی والے پہلے ہی اس کو طے کر لیں کہ کیا کیا جائے گا، کس طریقے سے نکاح ادا کیا جائے گا، کس طریقے سے مہر جو ہے مہر ادا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ اب بیوی کے تمام اخراجات بھی مرد کے ذمہ ہیں، شادی کے بعد بیوی کے تمام اخراجات یعنی اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، اس کے پہننے اوڑھنے کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جس معیار اور اقتدار کی مراعات وہ خود استعمال کرتا ہے بیوی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بالکل وہی معیار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ بچوں کے باپ یعنی شوہر
پر عورتوں یعنی بیوی کا کھانا کپڑا معروف طریقے پر لازم ہے۔ اس کے بعد رہائش کا انتظام بھی اس کے ذمہ ہے۔ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر اس کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کرے، یہاں تک کہ طلاق کے بعد عدت ختم ہونے تک مطلقہ عورت کی رہائش کو شوہر کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ جب شریعت نے مطلقہ عورتوں کی رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ رکھا ہے تو حسب استطاعت بیوی کی مناسب رہائش کی ذمہ داری بدرجہ اولا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ترجمہ، اور ان عورتوں یعنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو۔ اس کے بعد ہے حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا۔ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، یعنی بیوی کے ساتھ گفتگو اور دیگر معاملات میں حسن اخلاق کا معاملہ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ترجمہ، اور ان بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ سورۃ النساء۔ خرچہ کرنے میں فراخ دلی، شوہر کو حسب استطاعت بیوی اور بچوں پر خرچہ کرنے میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اسے بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، ترجمہ، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیوی سے مشورہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری مرد کی ذمہ رکھی گئی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں مرد کو عورتوں کا نگہبان اور منتظم انتظام کرنے والا مقرر کیا ہے، قرار دیا ہے۔ لیکن حسن معاشرت کے طور پر عورت سے بھی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے گھریلو معاملات میں مشورہ ضروری ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمروا النساء فی بناتہن، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کرو۔ دو بیویوں کے درمیان برابری، اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیانی برابری کا برتاؤ کرے، یعنی دونوں کو یکساں یعنی برابر قسم کا نفقہ اور ہر قسم کی باری بھی ایک جیسی ہو۔ ان ظاہری معاملات میں اس کے لیے کسی ایک بیوی کی حق تلفی جائز نہیں۔ اب رہا دلی رجحان یا محبت کا معاملہ تو اس میں برابری مطلوب نہیں، بلکہ دلی رجحان کے معاملے میں برابری ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سورۃ النساء میں کی آیت نمبر 129 میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں وہ ان دونوں کے درمیان برابری نہ کرتے ہوئے ایک کی طرف مائل ہو جائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ بعض کمزوریوں سے چشم پوشی، شوہر کو چاہیے کہ بات بات پر نوک جھونک اور روک ٹوک نہ کرے، بلکہ بیوی کی بعض کمزوریوں سے چشم پوشی کرے، خاص طور پر جبکہ بیوی کے اندر دیگر خوبیاں اور محاسن موجود ہوں۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عموماً ہر عورت میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عورت کی کوئی بات یا عمل ناپسند آئے تو مرد عورت پر غصہ نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر دوسری خوبیاں موجود ہیں جو تمہیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ زیب و زینت، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے سامنے خود کو قابل توجہ یعنی اسمارٹ بنا کر رکھے، کیونکہ جس طرح شوہر اپنی بیوی کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح وہ بھی اپنے شوہر کو اچھا دیکھنا چاہتی ہیں۔ صحابی رسول اور مفسر قرآن
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی سجدہ ہوں جیسے وہ میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ گھر کے کام کاج میں عورت کی مدد۔ گھر کا سارا کام عورت پر لاد دینا درست نہیں، بلکہ شوہر کو بھی چاہیے وہ گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹائے، خاص طور پر جب وہ بیمار ہو۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام کر لیا کرتے تھے، جھاڑو بھی خود لگاتے تھے، کپڑوں میں پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے، اور اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی جو ہے یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد وراثت میں حصہ۔ اسلام نے رشتہ داروں کو وراثت کا حصہ دار بنایا ہے۔ ہر رشتہ دار کا یہ حق ہے کہ شریعت نے اس کا جو حق یا حصہ مقرر کیا ہے وہ اسے دیا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وراثت کا پورا حصہ ملنا چاہیے۔ وراثت میں بیوی کے حصے کی تفصیل کچھ یوں ہیں: اگر اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کو 1/4 1/4 یعنی کہ چوتھا حصہ ملے گا، چوتھے میں سے ایک حصہ ملے گا، اور اولاد موجود ہونے پر بیوی کو ثمن 8واں حصہ ملتا ہے۔ اب شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تمہید۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کا ایسا جامع دستور پیش کیا جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ اگر ان جامع ہدایات کی روشنی میں ازدواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کرواہٹ پیدا نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی تعلیمات نے شوہر کو گھر کا سربراہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں مرد کو عورتوں کا نگہبان اور منتظم انتظام کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو عورت کے لیے مجازی خدا کا درجہ عطا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں کہتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جامع ترمذی۔ یہ تمام باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کا بھرپور احترام کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔ شوہر کے حقوق قرآن کی روشنی میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، اور بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر۔ ایسے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں سے قوی ہوتے ہیں۔ یہ جو اس کا ترجمہ ہے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی، اور یہ اوپر والے کا ترجمہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورت پر فضیلت دی گئی، درجہ دیے گئے ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر کے حقوق احادیث کی روشنی میں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رِعَایَتِهِ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ لَا تُعَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُعَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، ترجمہ عورت اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ لا يجوز لامرأة عطیة الا بإذن زوجها، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کر سکتی۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها غاض دخلت الجنہ، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو اس کا شوہر اس سے راضی رہا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ شوہر کے حقوق مختصراً بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی اطاعت و خدمت۔ شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے۔ اسلام نے شوہر کی اطاعت و خدمت کو عورت کے کمال و خوبی میں شمار کیا ہے، اس کو عورت پر لازم بھی قرار دیا ہے، اور جنتی عورت اس کو قرار دیا ہے
جو اپنے شوہر کی اطاعت و خدمت کر کے اس کو راضی کر لے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر کی خوشنودی، شوہر کو عورت کے لیے مجازی خدا قرار دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے بعد عورت کے لیے شوہر کی رضامندی نہایت اہم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور کسی بھی لمحہ اس کو ناراض نہ کرے۔ اگر عورت اس حال میں مرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اس کے داخلے کی ضمانت دی۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها غاض دخلت الجنہ، ترجمہ، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ شوہر کے مال کی آبرو کی حفاظت، شوہر کے مال و آبرو کی حفاظت۔ بیوی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ خاص طور پر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، ترجمہ، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 4، گھر کے اندرونی امور کی انجام دہی۔ گھر کے معاملات کے 2 پہلو ہیں، ایک اندرونی معاملات اور دوسری بیرونی معاملات۔ شریعت نے بیرونی معاملات مرد کے سپرد کیے، جیسے پیسہ کمانا، سودا صرف لانا وغیرہ، اور گھر کے اندرونی معاملات کی ذمہ داری بیوی ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ بیوی گھر کے اندرونی امور کو خوش اسلوبی سے انجام دے۔ گھر کا جو کام خواتین کرتی ہیں اس میں نیت شوہر کو خوش کرنے کی ہے، تو صبح سے لے کر شام تک وہ جتنا کام کر رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، گھر کی دیکھ بھال ہو، بچوں کی تربیت ہو، یا شوہر کا خیال ہو، یا شوہر کے ساتھ خوش دلی کی باتیں ہوں، ان سب پر ثواب و اجر لکھا جا رہا ہے۔ بچوں کی تربیت، عورت پر شادی کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اگرچہ باپ پر بھی عائد ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے میں ماں جو کردار ادا کر سکتی ہے اس کے مقابلے میں باپ کی حیثیت ثانوی درجے کی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اور تعلیم گاہ ہوتی ہے۔ پھر بچے کو ماں سے دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے اکثر اوقات سابقہ پڑتا ہے، جبکہ باپ سے بہت کم سابقہ پڑتا ہے۔ اس لیے عورت پر بچوں کی تعلیم و تربیت کی یہ نازک ذمہ داری باپ سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔ حسن معاشرت، جس طرح مرد کو اپنی شریک حیات کی دیکھ بھال اور اس کی خاتم ہدایت کرنے کی سخت تاکید کی گئی، اسی طرح عورت کو بھی اپنے خاوند کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو شوہر کے حقوق کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد نبی ہے لا تؤدي الامرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، عورت اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ زیب و زینت بننا سنورنا، ازدواجی زندگی میں جن امور کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ابھی فوراً گھر میں داخل نہ ہوں، بلکہ عورت کو ذرا مہلت دو کہ وہ بالوں کو ٹھیک کر لیں۔ شریعت میں بیوی کو بننے سنورنے یعنی میک اپ کرنے کی حکم تو اپنے شوہر کے لیے ہے ہی۔ اگر وہ اپنے شوہر کے لیے ایسا کرے گی اور پھر
کس لیے بنی سمری کی قرآن مجید نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی اپنے شوہروں کے سامنے تو بناؤ سنگار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پر کے سامنے بناؤ سنگار نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر کے پیسے کا درد، بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کی جو پیسے کا درد ہو، یعنی پیسہ خرچ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے یہ مال شوہر نے بڑی تگ و دو سے حاصل کیا ہے، یہ پیسہ فضول خرچی میں خرچ نہ ہو۔ یہ ایک امتیازی نصیحت ہے جس کے ساتھ نیک بیوی موصوف ہوتی ہے۔ گھر کو نوکرانیوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جس طرح چاہیں کرتی رہیں، بلکہ عورت کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے تمام مالی اور دیگر امور پر نظر رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب اس کا شوہر گھر میں موجود ہو تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے، کیونکہ اس کی وجہ سے مرد کے حقوق میں فرق آ سکتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوم الامرأة وبعلها شاہد الا باذنہ، عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر تحفہ نہ لے۔ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کی عزت بن جاتی ہے اور اس پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے یہ بھی ہے کہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے تحفہ قبول نہ کرے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا يجوز لامرأة عطیۃ الا باذن زوجها، ترجمہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے ہدیہ قبول نہیں کر سکتی۔ آخری ہے شوہر کے والدین اور رشتہ داروں سے سلوک، عورت پر لازم ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، شوہر کی ماں کو اپنی ماں اور باپ کو اپنا باپ اور بھائی کو اپنا بھائی، بہن کو اپنی بہن سمجھے، اس طرح دیگر رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ مقام دے کر ان کو اس درجہ مقام کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے مناسب ان سے سلوک کرے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ عورت پر واجب ہے کہ شوہر کے خاندان والوں اور ان کے رشتہ داروں کا اکرام کریں، اس کا خیال بھی رکھیں۔ یہ بیٹا کچھ اس میں حقوق تھے بیوی کے، کچھ شوہر کے حقوق تھے، تقریباً 10-11 بیان کیے گئے ہیں ہر ایک کے، تو آپ اس میں سے کوئی بھی 5 یا 6 جو ہے 6 یا 5 کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں تقریباً بورڈ کے پیپر میں 3 پیج تو بھرنے ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم کم سے کم 5 یا 6 ان میں سے جو ہمیں آسان لگ رہے ہیں وہ بھی اگر لکھ لیں گے تو ہمارے لیے جو ہے کافی ہوگا۔ بیٹا اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے کیونکہ زوجین کے حقوق جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے۔ کوشش کریں اپنی کاپی میں جس طرح لکھ رہے تھے آپ کام کر رہے تھے اسلامیات کا، ایسے ہی اپنی کاپی میں اس کو کام کریں، یہ کام کریں، اور بعد میں ہمیں آپ جو ہے نا کبھی بھی جیسے سر ذہن کہتے ہیں جو بھی ہے بعد میں ہمیں چیک بھی کروائیں۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔